أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، اے نبی، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي، بے شک ہم نے حلال کی ہیں آپ کی بیویاں آپ کے لیے، آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، جن کو آپ مہر دے چکے ہو ان کے، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اور وہ عورتیں جو تمہاری مملوکہ ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے مال غنیمت میں سے آپ کو دلوا دی، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور مسلمان عورتیں اگر ہبہ کر دیں اپنے آپ کو نبی کے لیے بغیر مہر کے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی ارادہ رکھتا ہے کہ ان سے نکاح کرے، ان کو نکاح میں لانا چاہتا ہے، یہ بھی جائز ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا یہ سب حکم آپ کے لیے خاص ہیں، مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ان پر ان کی بیویوں میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی ہے بخشنے والا مہربان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق
اور عدت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو چھونے سے مس سے پہلے طلاق دے دی تو فرمایا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے عدت ضروری نہیں ہے کہ وہ عدت گزاریں، جس سے ابھی تک مس نہیں ہوا، ہم بستری جماع نہیں ہوا، اس عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کے لیے عدت ضروری نہیں ہے۔ اور عدت جو رکھی گئی ہے شریعت کے اندر، اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی عورت کو طلاق دیتا ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس مطلقہ یا بیوہ کی عدت جو ہے وہ شریعت نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تسلی ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کے پیٹ میں کچھ ہے، بچہ ہے، حمل ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ بچہ جان دے، چاہے وہ خاوند کے فوت ہونے یا طلاق کے 1 دن کے بعد ہی بچہ جان دے تو اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ اور اگر پیٹ میں حمل بچہ نہیں ہے تو پھر عدت جو ہے بیوہ کی وہ 4 ماہ 10 دن رکھی گئی ہے تاکہ صحیح تسلی ہو جائے کہ اس کے پیٹ کی صفائی ہو گئی۔ اور مطلقہ جو ہے اس کے لیے 3 حیض عدت ہے، 3 دفعہ اس کو ایام ماہواری ایام حیض آ جائیں تو پھر اس کی عدت مکمل ہوتی ہے۔ تو جب یہ مخصوص ایام کا خون آ جاتا ہے، یہ دن گزر جاتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل نہیں۔ تو یہ عدت کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور جس عورت کے ساتھ ہم بستری ہوئی نہیں تو وہاں پر یہ شبہ بھی نہیں، تو اس لیے اس کی عدت بھی نہیں۔ فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ جس عورت کے لیے مہر مقرر ہو چکا تھا اب وہ نصف مہر دیا جائے گا، اور جس کے لیے مقرر نہیں ہوا تھا اس کے لیے نفع ہے، خامد اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نفع دے کے بھیجے، رخصت کرے، اسے کوئی کپڑے دے دے۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں، جو خصوصیات صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے لیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی چند خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ اور اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا ہے، کیونکہ یہودی اور ہندو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں کر رکھی، اور بڑی بڑی خباثت کا اظہار کرتے۔ چنانچہ لاہور کے اندر ایک ہندو راج پال نام تھا اس کا، اس نے بھی ایک کتاب لکھی، رنگیلا رسول نام تھا کتاب کا، اس میں اس نے اپنی اس خباثت کو ظاہر کیا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا نبی عیاش تھا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی شادیاں کر رکھی تھی۔ چنانچہ پھر اس کے خلاف کیس بھی ہوا، اور کیس جب ہوا تو اس کو مختصر وقت کے لیے سزا دی گئی، اس کی پہنچ ہوگی، پھر وہ رہا ہو گیا۔ پھر اسی کے خلاف جب باتیں شروع ہوئیں تو غازی علم الدین جو ہے اس نے اس کو
قتل کیا تھا، اور پھر غازی علم الدین کو بھی شہادت نصیب ہوئی اور اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ راجپال نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول نام کی، اس میں اس نے یہی اعتراضات کیے تھے کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کر رکھی تھی۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اور یہ اعتراضات ہندو کریں، یہودی کریں، مشرکین کریں، کفار کریں، ان سے تو گلہ شکوہ ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں۔ اب مسلمان بھی یہ اعتراضات کرنے لگ گئے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جو شادی کی تھی، آپ کو علم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی تھی۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 25 سال۔ اور یہ شادی جس عورت سے کی تھی اس کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر دیکھیے 50 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 سال تک اسی شادی پہ زندگی بسر کی ہے، اور پھر 52 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ وفات پائی تو حضرت سودا سے، وہ بھی بڑی عمر کی تھی، ان سے نبی علیہ السلام نے شادی کی۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر ہی صرف زیادہ نہیں تھی بلکہ وہ 2-3 دفعہ بیوہ بھی تھی، 2-3 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اور پھر 4 سال حضرت سودا کے ساتھ زندگی بسر کی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے شادی کی ہے۔ تو اب جوانی کے اندر تو یہ اتنی شادیاں کی کوئی نہیں، بڑھاپے کے اندر جا کر جو ہے وہ خواہش پوری کرنی تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کے اعتراضات محض اعتراضات ہی ہیں، ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ جس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہو تو وہ بیوہ اور بڑی عمر سے شادی تو نوجوان سے کرے گا۔ جب جوانی گزر گئی 52 سال 53 سال 54 سال کی عمر میں جا کر نبی علیہ السلام کی شادیاں اور ہو رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں انہی سے تھیں، اور 2 بیٹے بھی انہی سے تھے۔ ایک بیٹا ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ سے تھا، جو کہ باندی تھی نبی علیہ السلام کی، اور وہ ہبہ کی تھی، تحفہ دی تھی مصر کے بادشاہ نے۔ اسی طرح پھر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں ہوئیں حضرت صفیہ سے، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام حبیبہ، میمونہ، یہ ساری نبی علیہ السلام کی بیویاں۔ تو حضرت صفیہ جو تھیں یہ بھی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو نکاح، متعدد نکاح کرنے کا، سب سے پہلے تو اس پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں خود فرمایا انا احللنا لک، اے نبی ہم نے خود اجازت دی ہے۔ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ آپ کئی بیویوں سے نکاح کریں، آپ کئی بیویوں سے نکاح کریں، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم اور اجازت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ تعدد ازواج جو ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ اس لیے کر رکھی تھیں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ دین پہنچ سکے۔ ازواج مطہرات کے ذریعے پھر آپ اگر مطالعہ کریں احادیث کا، سیرت کا، کہ کتنا علم جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک لوگوں تک پہنچا ہے۔ دین جو ہے، دین کی دعوت، صحابہ کرام اکثر جو ہے وہ گھر کی جو باتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی باتیں تو صحابہ کرام
کو پتہ تھا، لیکن گھر میں نبی علیہ السلام کا رہن سہن وہ باتیں کس نے بتائیں؟ ازواج نے بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام پوچھنے آیا کرتے تھے، کئی سوالات کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے تعدد ازواج اور زیادہ شادیاں کرنے کا ایک مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں سے شادیاں کی تھی، مختلف قبائل سے شادیاں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو ان لوگوں کے اندر اسلام کی اور دین کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ جب پہلے تو ابو سفیان جو ہیں نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، مسلمان نہیں تھے، سخت دشمنی رکھتے تھے نبی علیہ السلام سے، اور کتنی جنگوں میں مقابلے میں بھی آئے، لیکن بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، وہ دشمنی کم ہو گئی، وہ نفرت کم ہو گئی۔ تو یہ بھی مقصد تھا کہ میں قبائل کے اندر شادیاں کروں اور نفرتیں کم ہو جائیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ کتنے قبیلے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نفرت رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ محبت کرنے لگ گئے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں جو ہے وہ نعوذ باللہ اپنی خواہش کے لیے کی، یہ اعتراض بالکل من گھڑت، اور جو بندہ یہ اعتراض کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ فرمایا میرے پیغمبر انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اب نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت 9 باقی تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ 9 بیویاں حضرت نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت باقی تھیں، 9 بیویاں، اب 11 بیویاں کی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی ہوتا ہے نا، اس کی طاقت جنتی 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ کتنے مردوں کے برابر؟ اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ کتنے مردوں کے برابر؟ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی عام مردوں کے لحاظ سے 4000 بیویاں ہونی چاہیے تھیں۔ کتنی بیویاں؟ 4000 بیویاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تعدد ازواج جو تھی، زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد خواہش پوری کرنا نہیں تھا، محض جو ہے وہ دین کی اشاعت تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین مختلف قبیلوں میں پہنچ جائے۔ جتنے قبیلوں سے شادیاں ہوئیں تو وہ عورت جب یہاں پر آئی نبی علیہ السلام کے نکاح میں، دین اس قبیلے کے اندر آٹومیٹک پہنچ گیا۔ تو فرمایا انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کی ہیں، وہ بیویاں جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، جن کو آپ مہر دے چکے ہیں۔ یعنی یہ 4 خصوصیات اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت تک نبی علیہ السلام کے نکاح میں جو عورتیں ایسی تھیں جن کا مہر ادا کر چکے تھے نبی علیہ السلام، ان کا اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، جن کا مہر آپ دے چکے ہیں اب تک۔ اور تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں جو نکاح جن سے کیا تھا ان کو 4.5 اوقیہ جو ہے وہ سونا دیا، اور یہ تقریباً 500 درہم بنتا ہے، چاندی دی اور یہ 500 درہم بنتی ہے، اور آج کے لحاظ سے اگر حساب کیا جائے تو یہ تقریباً مہر بن جاتا ہے ایک بیوی کا 2.25 لاکھ بنتا ہے، 2.5 لاکھ کے قریب۔ تو ایک بیوی کو اتنا مہر دیا ہے۔ آج جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت جناب جیبوں کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔
اس وقت بڑا گھبراتے ہیں کہ ہم اتنا مہر دیں، تو مہر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کے مطابق مہر رکھا کریں۔ اگر وہ صحیح پیسے والا ہے، مال والا ہے، اور اس نے شادی کے اندر کوئی جو ہے وہ رسم کی کسر نہیں چھوڑی اور کوئی بےہودگی نہیں چھوڑی، تو اس سے بے شک لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ مہر مانگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک بیوی کا مہر کتنا تھا؟ 2 لاکھ سے اوپر تھا۔ تو اس دور کے اندر یہ صورتحال تھی۔ آج تو پھر تو بہرحال فرمایا کہ جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں وہ آپ کے لیے ہم نے ان کو حلال کیا ہے۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور یاد رکھیے کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے پہلے بتایا یہ نبی کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ ایک وقت میں 11 12 بیویاں نہیں کر سکتے، ان کے لیے حکم دیکھیے یہ سورۃ النساء۔ عام ایمان والا جو بندہ ہے وہ ایک وقت کے اندر صرف 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ کتنی بیویاں؟ لیکن اس کی بھی شرائط قرآن نے بیان کی ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 94، صفحہ نمبر 94۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے، صفحہ 94 کی آخری لائنیں دیکھیں جی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تم خوف کرتے ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، مثنا 2 وثلاث ورباع، اور 3 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، بیک وقت 4 رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم ڈرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ تم 4 کے اندر انصاف عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر 4 کے اندر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر 1 سے آگے نہیں جانا۔ ویسے 4 کی اجازت دی ہے قرآن نے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان پہ گزارا کرو۔ اس وقت لونڈیاں ہوا کرتی تھی، ان سے بھی جو ہے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا بغیر نکاح کے۔ جس کی لونڈی ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن اب لونڈیاں نہیں ہیں۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، فرمایا یہی بات وہ زیادہ قریب ہے انصاف کے۔ تو اس لیے عام مومن کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ 11 بیویاں کرے۔ عام مومن کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ بیک وقت کتنی رکھ سکتا ہے؟ 4 رکھ سکتا ہے، اور نبی کے لیے وہ بیک وقت جو ہے وہ 4 سے اوپر بھی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ 11 بیویاں بھی تھیں، لیکن بیک وقت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی بیک وقت 9 ہی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب کا انتقال ہو چکا تھا پہلے۔ بہرحال 4 سے اوپر کی اجازت دی گئی ہے اللہ کے نبی کو۔ فرمایا جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، اب تو 4 سوچنا بھی جو ہے نا وہ انسان کے لیے مشکل ہے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ سوچے گا تو پہلی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گی، وہ کھڑی ہو جائے گی، ہیں وہ دوسری کا نام نہیں لینے دیتی، 4 تو دور کی بات ہے، اور سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن دوسری بیوی کا برداشت نہیں کرے گی۔ حالانکہ یہی جہالت ہے، یہی حماقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم کیوں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو ہے وہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا انصاف کر سکو۔ اس کی وجہ یہ ہے قرب قیامت نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ عورتیں پیدا ہوں گی، مرد کم ہو جائیں گے، زیادہ عورتیں ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لیں اگر
کسی کے ہاں اولاد ہے تو پھر اس میں ایک یا دو مرد ہوتے ہیں، باقی ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ اس عورت سے شادی کرنا جو زیادہ بچے جنے، اور پھر عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ شادی کرنا۔ تو یہ حکمت جو ہے، یہ مصلحت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تمام عورتوں کے گھر بس سکیں، اور آج عورتیں جو ہے وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں آج اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ انصاف کرے، دونوں میں انصاف کر سکتا ہے تو وہ دوسری شادی کر لے، پہلی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شرط انصاف رکھی ہے قرآن نے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے استاذ مکرم بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک واقعہ سناتے ہیں اپنے دوست، کہتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے قاری صاحب، تو انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ ایک دن آئے تو بڑے پریشان میں نے کہا بھئی 2 شادیاں کی ہوئی ہیں پھر بھی آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کے پاس تو 2 بیویاں ہیں۔ کہتے ہیں تبھی تو پریشان ہوں۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ جو دوسری میری بیوی ہے نا، اس سے ذرا میری محبت زیادہ ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے نا، چھوٹی بھی ہوگی تو اس سے محبت زیادہ ہے۔ تو آج سبزی لے کے آیا ہوں میں، مٹر، تو میں نے جب سبزی گھر لائی ہے تو وہ نکالنے بیٹھی ہے تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا ہوں، چلو میں بھی ہاتھ بٹا دیتا ہوں، کچھ میں بھی جو ہے وہ تعاون کر دیتا ہوں، جلدی ہو جائے گا۔ محبت کی وجہ سے پہلی دیکھ رہی تھی، بڑے والی دیکھ رہی تھی، تو کل اس نے 2 کلو مٹر منگوائے اور پھر کہا مولوی صاحب آ جا جو میرے نال بھی، تو اب 2 کلو مٹر نکال کے آیا ہوں میں۔ تو اس لیے 2 کرنا آسان بھی نہیں ہے، ان کے اندر انصاف۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کہ انہوں نے 2 بیویاں کر رکھی تھیں، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 2 بیویاں کیوں کر رکھی ہیں، اس کی وجہ بتاتے تھے کہ یہ میں نے رستہ بند کرنے کے لیے کر رکھی، کہ انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری کبھی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں ایک ان کا مرید آیا ان کے پاس تربوز لے کر، تربوز لے کے آیا، 2 تربوز لے آیا، اسے پتہ تھا کہ حضرت صاحب کی 2 بیویاں ہیں، تو اس نے 2 تربوز لا کر پیش کیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھیجا کسی خادم کو، شاگرد کو، جاؤ چھری لے کر آؤ، تو وہ جو مرید تھا وہ کہنے لگا حضرت میں نے یہ جو ہے نا وہ ترازو پہ تلوا کے لائیں، یہ برابر وزن ہے ان کا، مجھے پتہ تھا کہ آپ بڑے انصاف والے ہیں اور بیویوں کے جو ہے درمیان بڑا انصاف کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو برابر وزن کرا کے لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر بھی چھری لاؤ، چھری لائے، ان کو کاٹا گیا، ایک تربوز کا حصہ دوسرے تربوز کے ساتھ ملایا اور دوسرے کا اس پہلے کے ساتھ ملایا، دونوں کے ایک ایک حصے کو ملا دیا گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے حضرت کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وزن کروا کے لایا، دونوں کا وزن برابر ہوگا، لیکن میں نے کاٹا اس لیے اور دونوں کے اندر جو ہے وہ آدھا آدھا بھیج دیا ہے، الگ الگ ہو سکتا ہے، ایک میٹھا ہو اور ایک جو ہے وہ پھیکا ہو۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا واقعی جو ہے نا انصاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے قرآن نے شرط لگائی ہے 2 کرنی ہے تو انصاف ضروری ہے، یہ نہیں کہ پہلی کو پھر بندہ چھوڑ دے، اسے کبھی پوچھے ہی نہیں، وہ بیچاری پریشان رہے، ایسا نہیں کرنا۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، فرمایا میرے پیغمبر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ جن لونڈیوں کے، جن عورتوں کے، جن باندیوں کے آپ مالک ہیں، فرمایا اس سے بھی اللہ نے آپ کے لیے جو لوٹانی ہیں وہ بھی حلال ہیں آپ کے لیے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندان سے تعلق تھا، یہ بھی باندی آئی تھی، اور حضرت ماریہ جو ہے یہ بھی باندی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں۔ وبنا، اور حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم تھے۔ وبنات عمک، فرمایا اسی طرح تیسرے نمبر پر خصوصیت آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، فرمایا یہ عورتیں، لیکن ساتھ اللہ نے شرط لگائی اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہو۔ ان عورتوں میں سے آپ کی چچا کی بیٹیوں میں سے، پھوپھیوں کی،
خالہ کی ماموں کی بیٹیوں میں سے وہ عورتیں آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہو، جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیرہ تھی ام ہانی، ان کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا پھر ام ہانی نے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے، نکاح کا جو ہے نا وہ تمنا بھی بتائی کہ نکاح ہو جائے، لیکن نکاح اسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا کہ ام ہانی نے ہجرت نہیں کی تھی۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی، فرمایا اسی طرح وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے، یعنی بغیر مہر کے آپ کو پیش کر دے، نبی علیہ السلام کو پیش کر دے، اور نبی علیہ السلام بھی اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی بغیر مہر کے نبی علیہ السلام اس سے نکاح کر سکتے تھے۔ عام مومن کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ مہر دے گا تو نکاح ہوگا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، فرمایا یہ خصوصیت میرے پیغمبر صرف آپ کی ہیں، باقی مومنوں کی نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، فرمایا ہم جانتے ہیں ہم نے جو ان پر مقرر کر رکھا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی عام مومنوں کے احکامات اور ہیں۔ وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، اور اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ خصوصیات اس لیے رکھی تاکہ کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔